کا مجھے ضامن بنا دو، تم مجھے ضمانت دے دو، ایک چیز کا ضامن میں بن جاؤں گا۔ فرمایا خواہشات کی جگہ جو تمہاری شرم گاہیں ہیں اس کی حفاظت کا ذمہ دے دو، آنکھ کا ذمہ دے دو، آنکھ کا جینا نہ کریں گے نہ کریں گی۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت جب تم مجھے دے دو گے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کا ضامن بن جاؤں گا۔ دو چیزوں کی ضمانت تم کو، ایک چیز کی ضمانت تم کو اللہ کی طرف سے میں دی۔ جب یہاں تک فرما دیا اب اس میں کیا سب سے شروع رہ جاتا ہے؟ پھر مغرب زدہ اور انگریزی دان لوگ پردے پہ بحث کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں سے یہ تمام صورت اور کیفیت معلوم ہو جاتی ہے، بناتے رسول سے سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی، اور عام صحابیات نے کس طرح عمل کیا۔ اب دین دو ہی جگہ سے پتہ چلے گا، یا نبی کے گھر والوں سے یا نبی کے صحابہ اور صحابیات سے۔ خدا کی قسم آج ہم حضور کے لائے ہوئے قرآن کی قدر نہیں کرتے، اور اس زمانے کی عورتوں نے حضور کے پسینے کو زمین پہ نہ گرنے دیا۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا وہ کتنی خوش نصیب مائی ہوگی جس کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرماتے ہیں، ساری رات عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملیوں ہونے والے، رات کو اٹھو، آدھی رات کے وقت اٹھو، کچھ رات باقی ہو جب اٹھو، اور اٹھ کر کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب تیری زبان ہو، میرا قرآن ہو، یہاں کھڑے ہو کر تلاوت کیا کرو۔ ساری ساری رات تلاوت میں بیت جاتی ہے، اس کے دماغ میں یہ آج بات ہے کہ میرے نبی نے کیا کیا مشقتیں جھیلی امت کے لیے۔ اسی کو کہتا کہ قسم راتا مسلح سے، قسم راتا مسلح سے کھلوچا پیر سجوے نہ اتنا جاگ ربا سے عبادت اے جئی ہو گے، کرم دشمن بھی تعریف ہو لیاقت اے جئی ہو گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کا لاڈلا محبوب ہو اور ساری رات عبادت کرتے کرتے ورم آ جائے۔ امت کے لیے مشقتیں جھیلی ساری رات، اور پھر ایک ضابطہ دیا، طریقہ کار دیا۔ دوپہر کو آرام فرماتے ہیں۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام سے، مقام کیا تھا؟ ارے ان لوگوں کا ایمان تھا، دکانیں نہ تھی، مکان نہ تھے، بلڈنگ نہ تھی، بنگلے نہ تھے، کوٹیاں نہ تھی، اقتدار ان کے پاس نہ تھا، دولت نہ تھی، حکومت نہ تھی، خدا کی قسم ایمان تھا، وہ جنت کے ٹھیکیدار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا ایک صحابی جنت کے دروازے پہ آئے گا، 8 دروازے پہ اس کی آواز لگائیں گے، او آنے والے، او کانے
کالی کملی والے کے غلام ادھر سے آ، ادھر سے آ، ادھر سے آ، آج دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے، اور وہ یہ کہ یہ تو صحابہ کے لیے ہوا، ہم کیا کریں؟ ہم صحابی تو بن نہیں سکتے۔ اگر سے آج کل بد نصیب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مولوی کی زیارت کر لو تو ایسا ثواب ہوگا جیسے حضور کی زیارت کرنی۔ کئی لوگ یہاں ملتان کے قلعے پہ ہم نے اعلان سنے کہ فلاں بزرگ کی زیارت کر لو تم سارے صحابی بن جاؤ گے۔ ارے نبوت کی بھی توہین ہے، صحابیت کی بھی توہین ہے۔ نبی کا مقابلہ کون کرے گا؟ نبی کی ذات تو الگ رہی، نبی کا مزاج تو الگ رہا، نبی کے پیروں کی نالین مبارک الگ رہی، نبی کی جوتے مبارک الگ رہے۔ خدا کی قسم، جو نبی نے تھوک دیا اس تھوک کا مقابلہ پوری دنیا کے اولیاء کرام، کتب، ابدال، غوث سجدے میں پڑے رہے، ان کے سجدوں کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو پوری امت حضور کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہارا کیا ہے؟ تم کو مٹی کا ڈھیر لگا کر جو بیٹھ جائے وہی خدا، وہی مصطفیٰ، وہی صحابی، وہی سب کچھ۔ اس قدر قدردان لوگ تھے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو صحابہ اکرام کے لیے ہے، ہم کیا کریں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرے، جو مائی 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرے، رمضان کے روزے مکمل رکھے، شریعت کے مطابق پردہ کرے۔ اگلی بات تھوڑی سی کڑوی ہے، یہ فرمایا میرے تیرے نبی، سارے جہان کے نبی، سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، جو بھائی اس حال میں مرے کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا اور شوہر رو رہا ہو میں اجڑ گیا ہوں، مجھے ایسی عزت والی کہاں ملے گی۔ اور ایک جگہ پر ارشاد ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ عورت جو اپنے خامد کے کندھوں پہ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم آج جا کر گلا گوشت لو، بتاؤ اس وقت جب اٹھا کر سرکاری دیں گے۔ فرمایا مبارک ہے وہ مائی جو اپنے خامد کے کندھوں پہ جائے، اور ایک جگہ یوں لکھا مبارک ہے وہ مائی جو اپنے بیٹوں کے کندھوں پہ جائے۔ تو یوں فرمایا 5 وقت نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور خامد کی عزت اور آبرو میں خیانت نہ کرے۔ اس حال میں جو عورت مرے، اب فرمایا ہے کالی کملی والے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے آواز لگے گی، ادھر آ، ادھر آ، تیرے لیے میں کھلا ہوں، ادھر آ، تیرے لیے میں کھلا ہوں، ادھر آ، میرے اندر سے داخل ہو، تو بڑی بابرکت تمہاری ہے، مجھے شرف حاصل کر کے میرے اندر سے داخل ہو۔ 8 دروازے اس عورت کو آواز لگا۔ اس وجہ سے کہ سارا دین آ گیا بیچ میں، خامن جہاں سے منع کرتا ہے وہاں نہ جائے، جس حالت میں جانے آنے کی وہ اجازت نہیں دیتا نہ جائے۔ کوئی ضروری ہے؟ بس قسمتی سے آج کل تو عورتیں کوشش کر رہی ہیں کہ ہمیں طلاق دینے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اگلے دن گاڑی میں بات کر رہے تھے آدمی کہ بھائی آخر عورت بھی انسان ہے، عورت بھی بندی ہے، جب بندے کو طلاق دینے کا اختیار ہے تو بندی کو بھی طلاق ہونا چاہیے۔ اصل بات مجھے دیکھ کر کھیل رہے تھے تو میں نے ان کو صاف کہا کہ دیکھ لو اگر یہ قانون بن گیا تو بابوؤں کی عورتیں جائیں گی، انشاءاللہ مولوی کی ایک بھی نہیں جائے گی۔ کیوں؟
ہم لوگ کچھ اللہ اللہ کراتے ہیں، کچھ دین کی باتیں بتاتے ہیں تو ذہن بڑا رہتا ہے، ارے یہ تو تم ہر وقت تعلیم دیتے ہو کہ اکھوں کو تلاش کرو اور بدل لو اور بدل لو بدل لو۔ مغرب زدائی عورت جو کچھ کرتی ہے ملک میں معاشرہ برباد کرتی ہے، اور قصور ہے ماں باپ کا۔ ہم کو یہ حق میں بھی نہیں کہ مرد طلاق دے۔ میں یہ کہتا ہوں جس نبی کا تو امتی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نبی نے تجھے ایمان دیا، قرآن دیا، اس نبی نے پتھر کھا کر پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ ارے بیٹی کو نیزہ مار کر گرا دیا گیا، کالی کملی والے نے لعنت نہ بھیجی، اور یوں فرمایا طلاق دینے والا طلاق لینے والی کلاہما ملعونان، دونوں پہ خدا کی لعنت۔ دونوں کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں لعنت دی۔ لوگ اگر کھیل بنانے کی اس کا کیا علاج؟ اگلے دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی غصے میں طلاق ہو جاتی ہے، میں نے کہا گدھے پیار میں طلاق کون دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو یہ کہتا کہ میری تیری محبت بڑی زیادہ ہے لا تجھے طلاق دے دی؟ کل لگا جی وہ سنا ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی ہے، غصہ تو بہت بڑا رہتا ہے، اس وقت تو جلال میں آ جاتے ہیں میاں صاحب۔ اگر وہ میرے جیسا شرارتی کوئی پاس کھڑا ہوتا ہے دیکھنا طلاق نہ دے رہے اس جگہ بھی 300 مرتبہ دے چکا ہو، تو اگلے دن پھر مسئلوں کے لیے چل پڑتے ہیں۔ ابھی بس وہ یوں کہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، لوگ کہتے ہیں گواہ کہتے ہیں طلاق دی ہے، اس نے کہا نہیں، مسئلے سن لیتے ہیں، 3 دفعہ نہیں کہا جی، 1 دفعہ کہا تھا، حضور مولوی کا۔ اب بتائیے مولوی 1 طلاق والا مسئلہ بتائے گا یا 2 طلاق والا یا 3 والا مسئلے ہیں، 3 الگ الگ؟ آمادم جان بوجھ کر بدماشی اور بدکاری کرنے کے لیے ڈھونڈتے ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ جاتا کہ مجھے آخرت میں اس کا خمیازہ کس طرح بھگتنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں ایک نوجوان آیا اور آپ نے اس کو نصیحت فرمائی۔ سبحان اللہ، ارے وہ جوان بھی کتنا کچھ نصیب ہوگا جس کو نصیحت سرکار دو جہاں فرمایا ہے، وہ جوان بھی کتنا مقدرہ والا ہوگا۔ ادھر شیر انور کا دیدار کر رہا ہے، ادھر لبوں کے مسکراہٹ دیکھ رہا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیحت سن رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چوری نہ کرنا، نظر بھی بہت اچھا، قتل نہ کرنا، عرض کیا بہت اچھا۔ آپ نے فرمایا شراب نہ پینا، چل لگا جی بہت اچھا، پھر فرمایا زنا نہ کرنا، کہنے لگا جی میں نے اتنی توبہ تو کر لی ہے، 1 رہنے دو۔ جتنی آپ نے نصیحتیں فرمائی ہے میں نے سب، اور یقین جانو وہ لوگ حضور سے وعدہ کرنے کے بعد گردن کٹ گئی مگر آقا سے وعدہ خلاف نہ۔ دیکھو اس جوان کے دل میں زنا کے کوئی رمق ہے نا، صاف کرنے لگا جی اس سے توبہ نہیں میں کرنا، میرے سے تو ہو ہی جاتا ہے۔ گویا اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہو گیا تو میں حضور سے چھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اور ہم روزانہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ چکلے بھی آباد ہو رہے ہیں، فلم بھی چل رہی ہے اور کلمہ بھی چل رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ مر گیا کوئی تلاوت آ گئی، شادی آئی تو کمیلی آ گئی۔ اللہ غنی، امام الانبیاء کا دربار ہے، مذاق تو نہیں۔ کس طرح سمجھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یوں فرمایا اگر تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو دیکھ سکتا ہے؟ توبہ 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 نہیں، فرمایا اگر تیری بہن کے